السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 12 ستمبر ہے۔ اس ویڈیو میں مدرسوں کے سروے کے تعلق سے 4 خبریں آپ سے شیئر کرنا مقصود ہے۔ پہلی خبر وہ یہ کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے دیوبند میں اسٹیٹ ہائی وے پر واقع مدرسے دارالعلوم زکریا دیوبند پہنچ کر SDM دیپک کمار نے معائنہ کیا اور سروے کے مطابق معلومات اکٹھا کیں۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے تمام غیر سرکاری مدارس کا سروے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری کی طرف سے تمام اضلاع کے افسران کو مکتوب بھیج کر سروے کمیٹی 10 ستمبر تک تشکیل دینے اور 11 ستمبر سے سروے کا کام شروع کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اتوار کو دیوبند میں SDM دیپک کمار کی قیادت میں مدرسوں کے سروے کا کام شروع ہوا۔ اتوار کو سروے ٹیم سب سے پہلے ہائی وے پر واقع دارالعلوم زکریا پہنچی اور مدرسے کے ذمہ داران سے ملاقات کے بعد تمام 11 نکات پر سروے کیا اور معلومات اکٹھی کی۔ اس دوران SDM نے مدرسے کے احاطے بشمول ہاسٹل، پینے کے پانی، CCTV کیمروں اور مدرسے کے باتھ روم وغیرہ کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ SDM دیپک کمار نے بتایا کہ حکومتی حکم کے مطابق مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں اقلیتی محکمہ، محکمہ تعلیم اور محکمہ ریونیو کی مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو مدارس کا مسلسل سروے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سروے ٹیم شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں کے مدرسوں کا بھی سروے کرے گی اور 5 اکتوبر تک سروے کی مکمل رپورٹ DM کو پیش کر دی جائے گی۔ دوسری جانب دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مولانا مفتی محمد شریف خان قاسمی نے بتایا کہ SDM دیپک کمار کی قیادت میں سروے ٹیم مدرسہ پہنچی تھی۔ سروے سے متعلق جو بھی معلومات مانگی گئی وہ ٹیم کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ مفتی شریف خان قاسمی نے مزید کہا کہ ہمارے مدارس آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے مطابق چل رہے ہیں اور ملک کا آئین تمام مذاہب کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ ہمارے مدارس بھی آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت مذہبی تعلیم دیتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں غیر سرکاری مدارس کے سروے شروع کرنے کی کارروائی کے درمیان دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا کی 3 روزہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے، جس میں ادارے کے بجٹ کے ساتھ ساتھ مدارس کے سروے کے سلسلے میں بھی بڑا فیصلہ ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ شورا کا 3 روزہ اجلاس آج پیر کی صبح 9 بجے سے دارالعلوم دیوبند کے گیسٹ ہاؤس میں شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے ادارے کے بجٹ پر بحث کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مجلس شورا کے 1.5 سے 2 دن بجٹ اور متعلقہ کاموں میں ہی صرف ہو سکتے ہیں اور اس بار مہنگائی کے باعث ادارے کا بجٹ بڑھایا جا سکتا ہے، جس کے بعد مدارس کے سروے کے حوالے سے بات چیت کا امکان ہے۔ 3 روزہ اجلاس میں شورا کی 5 نشستیں ہوں گی، جبکہ کمیٹیوں کی الگ الگ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ تاہم دارالعلوم دیوبند نے مدارس کے سروے کے سلسلے میں الگ سے ریاست کے بڑے مدارس کی کانفرنس 18 ستمبر کو بلائی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند نے سروے پر اپنا موقف واضح کرنے کی بات کہی ہے، لیکن ریاست میں حکومت نے ٹیم بنا کر مدارس کا سروے شروع بھی کر دیا ہے، اس لیے 18 ستمبر کو بلائی گئی کانفرنس بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ایک تیسری خبر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ بعض ریاستی حکومتوں کی جانب سے دینی مدارس کے سروے کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ دراصل مدارس کو بدنام کرنے اور برادران وطن کے درمیان انہیں مشکوک بنانے کی ایک گھناؤنی اور ناپاک سازش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ رہی ہے جہاں کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا 24 گھنٹے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں نے کبھی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی کوئی کام نہیں کیا، اگرچہ بعض دفعہ حکومت نے اس طرح کے الزامات لگائے، مگر چونکہ یہ جھوٹا الزام تھا اس لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ برسر اقتدار پارٹی کے قدیم اور با اثر لیڈر LK اڈوانی جب ملک کے وزیر داخلہ تھے اس وقت انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، APJ عبدالکلام اور مولانا آزاد جیسے ملک کے قداور قائدین نے مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ آزادی میں مدارس سے نکلنے والے علماء نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں اور آزادی کے بعد بھی ملک کے انتہائی غریب طبقے کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں ان اداروں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئے اور اگر کسی جائز ضرورت کے تحت سروے کرایا جاتا ہے تو صرف مدارس یا مسلم
اداروں کی تخصیص نہ ہو، تمام قوموں کے مذہبی اور غیر مذہبی اداروں کا ایک مقررہ اصول کے تحت سروے کیا جائے، بلکہ اس میں سرکاری اداروں کو بھی شامل رکھا جائے کہ حکومت نے تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر کے سلسلے میں جو ضابطہ مقرر کیا ہے، خود سرکاری ادارے اسے کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ صرف دینی مدارس کا سروے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش ہے اور قطعاً ناقابل قبول ہے اور پوری ملت اسلامیہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں بھوپال میں جمعیت علماء ہند کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے شرکت کی۔ مولانا محمود مدنی نے اتر پردیش اور مدھیہ پردیش حکومت کے ساتھ نارتھ انڈیا کے صوبوں کے تعلیمی معیار کو نشانہ بناتے ہوئے جہاں حکومتوں کے رویے پر تنقید کی، وہیں حکومت سے سوال کیا کہ مدارس کا ہی سروے کیوں، ان اسکولوں کا سروے کیوں نہیں جن کا 100% خرچہ حکومتیں ادا کرتی ہیں اور ان کا تعلیمی معیار حد درجہ گرا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش حکومت کی جانب سے مدرسوں کا سروے کرائے جانے کو لے کر کیے گئے اعلان کے بعد مدھیہ پردیش میں بھی سیاسی گھمسان تیز ہو گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کی وزیر ثقافت اوشا ٹھاکر نے رجسٹریشن کے بغیر مدھیہ پردیش میں چلنے والے مدارس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔